واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بوڑھے ہو گئے. وهن العظم، اللہ میری ہڈیاں کمزور. واشتعل الرأس، سر سفید ہو گیا. اس سے بڑی مایوسی کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام محراب میں کھڑے ہوئے. کیا کہا؟ قال رب هب لي من الصالحین. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی، سلام پھیرا نہیں. یحییٰ بیٹے کی خوشخبری لے کے فرشتے اس وقت موجود تھے. سبب کیا ہے؟ تقوی. جب تقوی ہو، اسی بات کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے. ينبغي لمسلم ان يكون على حال لا يرد دعاؤه. انسان کو ہر وقت ایسی حالت میں ہونا چاہیے مومن کو کہ جب وہ زبان سے کوئی بات نکالے تو اس کی دعا کو اللہ رد نہ کرے، اس کی دعا کو اللہ رد نہ کرے. یہ کیفیت بنتی اس وقت ہے جب انسان کے اندر تقوی آ جائے. سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے. جہالت فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسه. بے علمی، جہالت، یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی. اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے. جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت. دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے. اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة. تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال معاف فرمائے ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں. پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی. دوسری چیز نیکی کرنا. تیسری چیز صلہ رحمی. جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں. جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے. تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے. مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا ہے، لیکن ماؤں کو مار کے گھروں سے نکال دیں. اللہ کی قسم، جب کوئی بوڑھی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے باندھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چپ کر کے گزر جا. یہ کون سی ماں ہے جس نے بچوں کی کیسے پرورش کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی افسر ہوگا، ماں باہر رول رہی ہے. کیا زندگی ہے. حرم علیکم حقوق الامہات. ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرار دی. بریدہ روایت کرتے ہیں ایک شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو، اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے دو جواب دیے تھے. فرمایا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرٍ. یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا، ہم اتنا ناخن کاٹ دیتے. کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا. وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا
جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے۔ آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج شکایتیں کیا آتی؟ بس جی ماں بہت تنگ کرتی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی، اپنی خواہشیں بھی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ جائیں، کوئی چیز بن جائیں، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے۔ جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے دشمن بنتے ہیں۔ اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم حقوق الامہات، تو ماؤں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اب سوچیں کہ نافرمانی کیا ہے؟ میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں گی۔ کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں؟ لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، غور کیجیے، کھڑا ہو گیا، پھر ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے، فطار الغبار علیہ، اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے۔ علم و دانش کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، نہ جانے کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ جس شخص کو والدین کا احترام نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں، کوئی اجڑ نہیں۔ یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر لو، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی یہ حرام ہے۔ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اسے کیا خمیازہ بھگتنا ہے؟ نمبر 1، یہ اللہ ذوالجلال کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں چین کیسے آئے گا؟ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کی۔ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ چور کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، بدکار کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے والدین کی نافرمان کو شرک کے بعد بڑا گناہ کہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم۔ تیسرا نقصان، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے۔ یہ اللہ کے رسول کی وصیت کا بھی مذاق اڑانے والا ہے۔ اور 5ویں سزا جو اسے پہنچتی ہے نافرمان کو، بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، 2 دروازے ایسے ہیں جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے سزا قیامت کی تو بعد کی بات ہے، اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، ایک بغاوت اور ایک والدین کی نافرمانی۔ اور چھٹی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ 3 ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ عاق، منان ومکذب بالقدر، والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ایک 7ویں سزا بھی اسے ملتی ہے، یہ اللہ عزوجلال کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بنی خزاعہ کا ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کتنی پیاری یہ حدیث ہے۔ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، اگر میں گواہی جو دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں اور میں رمضان کو قیام بھی کروں اور زکوٰۃ بھی دوں، اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جس نے یہ کام کیے، قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہو، ساتھ ایک لفظ بول دے، ما لم یعق والدی، شرط یہ ہے کہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ پتہ یہ چلا نیکیاں کرنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی، تراویح قیام، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا،
ان بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہونا تھا، لیکن محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اور کس کی نافرمانی؟ والدین کی نافرمانی۔ اس کی اگلی سزا یہ ہے، 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ میں ایک شخص وہ ہے العاق لوالدین، والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے، والدیوس، ایسا دیوس انسان جس کو بھی اللہ جلال دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس کے گھر میں خباثت ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے نافرمان کی؟ 3 لوگ اگر توبہ کر کے فوت نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کی جنت حرام ہے۔ شراب میں دھت رہنے والا، والدین کا نافرمان، اور تیسرا والدیوس الذی یقر بأہلہ الخبث، ایسا دیوس جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ آپ جب تک اس بات کو نہیں سوچیں گے کہ میں نے یہ کام بچوں کو بھی سکھانا ہے، تو اس کے لیے آپ بھی اپنے آپ کو تیار کریں گے تو آپ کے بچے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ بچے قدرتی طور پہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹی وہ ہوتی ہے جو ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ آنکھیں، یہ کان اور دل تو قیامت کو پوچھا جائے گا ان سے، لیکن بچے کی گرو جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی، پھر اس کے بعد جا کے سننے پہ اس کا جو نہ وہ غور ہوتا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد جب بہت پختگی آ جاتی ہے تو پھر ایک ایک بات کو دل سے سوچتا ہے۔ لیکن جو میرے اور آپ کے شکوے اور شکایات ہوتی ہیں کہ میرے بچے یہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے نہیں، جب وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ خود بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایک دعا یاد کر لیجئے، اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، فضیل ابن عیاض نے دعا کی تھی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یا اللہ میں نے علی کے بارے میں بہت کوشش کی کہ اس کی اصلاح کر دے، اللہ میں نہیں کر سکا، یا اللہ تو اصلاح کر کے دے دینا مجھے۔ اللہم انی قد اجتہدت فی تأدیب علی فلم اقدر فأدبہ لی، یا اللہ میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اللہ تو اسے ٹھیک کر کے دے۔ صبح جب تہجد کے لیے اٹھے، دعا کرنے کے بعد دیکھا تو بیٹا پہلے تہجد میں سجدے میں پڑا تھا، پھر ایسی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے، ایسی اصلاح کی کہ وہ ترازو کو اپنے کپڑے سے صاف کرتا نظر آیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں وہ گرد آئی ہے نا تو ترازو کے پلڑے میں آ گئی، میں صاف کر رہا ہوں کہ اگر وزن میں یہ گرد بھی ساتھ وزن ہوگی تو میں قیامت کو حساب کیسے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ذکر صرف آپ کو قیامت کو فائدہ نہیں دیں گے، اگر وقت کی قدر کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے وقت بھی آپ اللہ کو یاد کریں گے تو یہ آپ کو دنیا کے آخری لمحے تک جو ہے فائدہ دیں گے۔ نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ صدور ما يتأذى به الوالد من ولدی من قول او فعل، ہر وہ قول اور فعل جس سے ماں باپ کو تکلیف محسوس ہو، وہ قول وہ فعل نافرمانی کنسیڈر ہوگی، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخالفت الوالدین فيما يأمران به من المباح وسوء الادب في القول والفعل، بری بات کرنا ان کے ساتھ، سوء ادب سے پیش آنا اور ان کی بات کی مخالفت کرنا یہ نافرمانی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بکاء الوالدین من العقوق، ایسا کام کرنا اور ایسی بات کرنا جس سے والدین رونے لگ جائیں، سمجھ لو یہ والدین کی نافرمانی ہو گئی۔ محمد بن محیریز بیان کرتے ہیں من نشا بین یدی ابیہ فقد عقہ، چلتے چلتے جو اپنے باپ کے آگے چلتا ہے وہ نافرمان بچہ ہے۔ الا ان یمشی فیمیت له الاذى عن طریقی، ہاں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو پھر جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو دور کر دے۔ ومن دعا اباہ باسمہ او بکنیتہ فقد عقہ، جو اپنے باپ کو نام لے کر پکارتا ہے یہ بھی نافرمانی تصور ہوگی۔
اسے کہنا چاہیے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ جو نام لے کر پکارتا ہے یا اس کے آگے چلتا ہے باپ کے، نافرمانی شمار ہو۔ مجاہد ابن جبر کہا کرتے تھے وَمَنْ شَدَّ النَّظَرَ إِلَى وَالِدَيْهِ فَلَمْ يَبُرَّهُمَا، جو والدین کو گھور کے دیکھتا ہے یہ بھی نافرمانی کی بات ہے۔ کسی اولاد کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لا ينبغي للولد ان يدفع يد والده عنه اذا ضرب، باپ اگر بچے کو سرزنش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو اسی طرح دھکیلنا جو ہے یہ بھی اس کی نافرمانی بن جائے گی۔ حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا تبذل لهما ما ملکت، جو تیری ملکیت میں ہے اس کو خرچ کیا کرو، وان تطیعهما فيما امراک به، جس بات کا وہ حکم دے اس کو بجا لایا کرو، اور اگر وہ برائی کا حکم دے تو وہ کام نہ کیا کرو۔ اور نافرمانی یہ بھی ہے حجرهما وتحرمهما، جب ان سے ملنا چھوڑ دو گے اور انہیں مال دینا چھوڑ دو گے یہ بھی نافرمانی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عقوق کیا ہے، والدین کی نافرمانی کیا ہے، انہوں نے جواب دیا لو ان الولد وقف بجانب والده فنفض ثوبه، اگر باپ کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو، کھڑا کھڑا اپنا کپڑا جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے باپ پہ آتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اپنے والدین کا نافرمان لکھا جائے گا۔ آج گرد کی بات تو بڑی دور رہ گئی، آج تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سچا ہونے کے لیے کسی طریقے سے ماں باپ کو جھوٹا کروں گا تو سچا ہوں گا، ان سے جان چھوٹے گی تو میری کوئی زندگی بنے گی۔ شاید کہ تمہیں پتا ہو جس دن یہ نعمتیں ہاتھ سے چھن گئیں رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حسن بصری ماں کی وفات پہ رونے لگ گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو دنیا کو سمجھایا کرتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا میں ماں کی وفات پہ نہیں رو رہا، وہ میری ماں نے اللہ کے پاس جانا تھا وہ چلی گئی، میں تو رو رہا ہوں جو ان کی دعاؤں کی وجہ سے رحمت کے دروازہ کھلا تھا وہ آج بند ہو گیا۔ والدین کی نافرمانی سے بچنی چاہیے، والدین کی عزت اور احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت بتاتا ہے، ایک وقت تھا کہ تجھ سے کھایا پیا نہیں جاتا تھا، یاد کرو تیری ماں اور تیرے باپ نے تمہیں کس طرح چمچیوں کے ساتھ کھلایا، ہاتھوں کے ساتھ کھلایا۔ آج وقت ہے ان سے بھی حرکت نہیں ہوتی، وہ بدلہ ہی دے دو، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ یاد کرو تم سے اپنا لباس چینج نہیں کیا جاتا تھا، لیٹے لیٹے تمہیں لباس چینج کرواتے، آج بوڑھے ہو گئے ہیں، کم از کم ان کے پاس آ کے کچھ دھلا ہوا لباس ہی پیش کر دیا کرو۔ کس طرح تم لتھڑے ہوئے ہوتے تھے کھیلتے کھیلتے، کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا نہ ماں کو نہ باپ کو۔ آج تمہیں کیوں یہ گھن آنا شروع ہو گئی ہے کہ میرے باپ اور ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح تجھے انگلی پکڑ کے چلایا اور پہلا قدم جب تم چلے تو کس طرح اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، شرینیاں تقسیم کی۔ آج تم اس کا سہارا نہیں بن سکتے کہ اس نے مسجد جانا ہے تو خود لے کے جاؤ، کہیں جانا ہے تو اس کا اہتمام کر لو۔ یاد رکھنا کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے۔ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار ہے، وہ موت کی دیوار ہے۔ جس دن فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ پھر معاف کر۔ اور حیرانگی کی بات ہے، میں تو کبھی کبھی ان احادیث کو جب بیان کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں یقین مانے رکنا پڑتا ہے کہ میرے رب کی اتنی رحمت، یہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جس رحمت کا طلبگار نہیں۔ چھوٹے سے معاملے پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام۔ آپ سوچ سکتے ہیں 24 گھنٹے کوئی بندہ ضمانت دے سکتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو چین اور سکون ملے گا؟ یہ ضمانت میرے رب نے دی۔ کیسے ضمانت دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ کہہ دے اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت،
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب ان کلمات کو یاد کرنے میں جو لوگ 500 سملر ورڈ یاد کر سکتے ہیں ایک ڈگری کے لیے، لیکن پھر بھی زندگی کے چین کا پیکج اس کے پاس نہیں، دیکھ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یقین کر کے صبح کے وقت انسان پڑھ لے، اگر شام تک اسے موت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، اور اگر شام کے وقت کوئی پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جنتی۔ مجھے بتائیے کہ ان کلمات کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی ضمانت مل گئی جنت؟ انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے۔ ایک بھولا ہوا انسان اگر اتنا پڑھ لے، اس کی ساری زندگی کی بھول کو اللہ تعالیٰ ایک منٹ نہیں لگاتے اور بالکل پاک صاف کر کے اس کو ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ ذکر کرنے والا اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ گنتی کے چند کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جاری ہو جاتی ہے۔ کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز اور نہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف لباس کا فرق ہے، اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی۔ ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی؟ مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے، مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے، اگر اس کا خیمہ دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس فی صلاتها جلسة الرجل۔ تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہہ۔ صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، اور انہوں نے بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا ہے؟ وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی، اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو اگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد ہی آخری تشہد۔ اگر آپ نے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے، اور دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا۔ اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا۔ تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 828 نمبر۔ اذا جلس في الركعة الآخرة، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته۔ آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لے، وقعد على مقعدته، اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے۔ دوسرا تورک کا طریقہ، فإذا كانت الرابعة، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 965 نمبر روایت، اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے۔ فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کولے کو زمین پہ لگا لیتے، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اور دونوں قدموں کو ایک سائڈ سے نکال لیتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے۔ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، جعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے، وفرش قدمه اليمنى، اور اپنا دایاں قدم بھی بچھا لیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے، ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ان رجلائی لا تحملانی، میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں سہ سکتا۔ اس لیے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کون سی دعائیں کرتے؟ چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، میں سے صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائیں پیش کی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی 831 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 895 نمبر روایت، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں، السلام یہ اس کا نام ہے۔ جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ کہہ دو گے فإنکم اذا قلتموها، جب تم یہ کہہ دو گے اصابت کل عبد للہ صالح، ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا، فی السماء والارض، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ یہ پڑھتے اور آگے لفظ کیا حدیث کے ثم یتخیر من المسألة ما شاء، پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ۔ کون سی دعا؟ جو حدیث سے ثابت ہوگی۔ یہاں رکھے ایک بات کہ آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو کس طرح فکری وائلنس کا شکار ہوتا ہے۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا اور سلام متارکہ۔ سلام تحیہ، مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلام تحیہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی سلام تحیہ کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جیسے کہا گیا تم ویسے کہو۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کہو، اور ردوها، یہ اسے لوٹا دو۔ اچھا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، جو سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں ہے۔ یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے کوئی مسلمان، جو 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر، اور ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے، سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب اس کو ٹھیک آئے تو یرحمک اللہ کہے، اور چھٹا حق فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے۔ سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا۔ نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل القبور، اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کہ سلام دعا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما، جیسے تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو۔ کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں، اس لیے یہ کہہ دینا کہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ میرے معزز میرے محترم، بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے۔ اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام سلام متارکہ۔ سلام متارکہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل
कज बहसी में पड़ता है, दिमाग सोजी में पड़ता है, आपसे बहस करने लग जाता है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने भी अखलाक का ग्राफ जो है गिरा लें। आप क्या कहें, मैं आपको सलाम करता हूं, आप बिल्कुल बहस नहीं, आप उससे उलझे नहीं, आप अपने तशख्खुस को मत गिराइए। इबादुर रहमान की निशानी ये है, अच्छी बात करो, नसीहत करो, दावत दो, एहतराम के साथ, वक़ार के साथ, नरमी के साथ। और अगर बहस पे लड़ाई पे उतर आया है, जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं बहस नहीं कर सकता। लड़ाई ये मुसलमान का शेवा नहीं है। ये उछल उबर कर खा दीन की बात भी कही जाए, उससे कुरान ने मना कर दिया है। और सच कहा, कुछ बातें बनाई जाती है लेकिन उसका फायदा निकल आता है। किसी ने बर्फ से पूछ लिया और राय तो उसकी अपनी, आप इतनी ठंडी क्यों हो? कहा मेरा माजी भी ठंडा पानी है, मेरा मुस्तकबिल भी पानी है ठंडा, गर्मी की मुझे जरूरत क्या है? इंसान की इब्तिदा भी मिट्टी है, मिन्हा खलकनाकुम, और उसकी इंतहा भी मिट्टी है दुनिया के हिसाब से। वफ़ीहा नुईदुकुम, ये मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में चला जाएगा। अकड़ किस बात की, ये इतना उछलना किस बात का? उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी। इन अलैका इल्लल बलाग, बस तुम पहुंचा दो। पहुंचाने से मुराद ये नहीं है कि तुम मार दो या किसी को जो है वो बातों बातों में जहन्नम तक पहुंचा दो, ये तो कहीं नहीं लिखा। इन अलैका इल्लल बलाग, एहतराम से बात पूछ। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आपको दरोगे तो नहीं। वमा अंत अलैहिम बिवकील, आपको निगरान तो नहीं है। इन अंत इल्ला नज़ीर, आप तो डराने वाले हैं। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम, अगर कोई नहीं मानता पीछे चल के अपने आप को हलाक कर लेंगे। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, हसरत करते करते अपनी जान को न मार ले। ये सारी आयत क्या बता रही हैं कि झगड़ा करे? नहीं, सलाम मुतारका ये है, अगर कोई आपसे लड़ाई करना चाहता है तो आप बिल्कुल लड़ाई नहीं करें, आप सलाम करके गुजर जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात के बाद दुरूद की तालीम दे रहे हैं। काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सही बुखारी की रिवायत है 3370 नंबर। सवाल करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़द अल्लमना कैफ़ नुसल्लिम कैफ़ अस्सलातु अलैकुम अहलल बैत, हमें ये तो पता चल गया कि हमने सलाम कैसे कहना है, अस्सलामु अलैकुम, हमें दुरूद कैसे पढ़ना है। तो सही बुखारी की रिवायत में दुरूद कौन सा है? क़ूलू, तुम ये कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही बुखारी की ये रिवायत एक मुसलमान को हिर्ज़े जान बनानी चाहिए। और आज उम्मत दुरूद पढ़ने से भी अपने आप को दूर कर, और अगर आप ये कह दें कि महरूम होने की राहें उसने इख्तियार कर ली तो मुबालगा नहीं होगा। जिस दुआ में दुरूद ना हो वो दुआ आसमान तक पहुंचती नहीं। और एक मरतबा दुरूद पढ़ने से फवाइद कितने हैं? कतबल्लाहु लहु अशर हसनात, 10 नेकियां लिखी जाती, महा अन्हु अशर सय्यिआत, 10 गुनाह मुआफ हो जाते, व रफ़अ लहु अशर दरजात, 10 दरजात बुलंद हो जाते। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, व सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु 70 सलातन। तो एक मरतबा दुरूद पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 रहमतें नाजिल कर।